بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر سے جوئیں چگوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں گے تو میں وہ بھی سی دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں پہ ہے تو تیرے لیے روزانہ دیسی گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے، ارے احمق، یہ ساری باتیں تو کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ اور گھی ہم انسانوں کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار نہیں پڑتا، نہ اس کو خدمت کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ ہی اس کو کھانے پینے کی کوئی طلب ہے۔ توبہ کر اور اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہا تھر تھر کانپنے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے کرامات کی بارش کریں۔ مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں کے آداب اور ہیں، اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ فرمان سنا تو بہت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں بہت ہی شرمندگی سے معافی مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام اسی بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ جنگلوں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخرکار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ آپ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں۔ تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور تجھے اجازت دی ہے کہ جو تیرے جی میں آیا کرے وہ بنا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی آداب اور قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں ہی تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھیں بھر کر کہا، اے
اللہ کے پیغمبر، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں، میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال نہ جانے۔ سبحان اللہ، یہ تو شان ہے ہمارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ پاک اسے بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔